الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. معزز ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے، شیطان اور اس کی چالیں. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا اور سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بار بار خبردار کیا ہے، متنبہ کیا ہے شیطان کی چالوں سے اور شیطان کے مکر و فریب کو نمایاں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 کے اندر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنائے ہیں شیاطین کو، اور یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور یہ شیاطین جنات میں سے. معزز ناظرین، شیطان کے بہکانے کا جو آغاز ہوا ہے، شیطان کی گمراہی کا جو آغاز ہوا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا. تو ابلیس نے اس سجدے سے انکار کیا اور ابلیس اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا. اور اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر، قرآن کریم نے کئی مقامات پر نقل کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے آپ 25 تک پڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس چیز کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی حضرت آدم مراد ہے یہاں کہ ہم نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ان کا چہرہ بنایا، ان کی صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جب میں نے سجدہ کا حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. تو ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہاں ابلیس کا جو سب سے بڑا فالٹ تھا، جو سب سے بڑی خطا اور اس کی غلطی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اس نے قیاس کیا. نص کے مقابلے میں قیاس لیا جاتا، اور پھر قیاس بھی اس کا قیاس فاسد تھا، اس کا استدلال بالکل غلط تھا. اس کا یہ کہنا کہ میں آگ سے پیدا ہوں لہذا میں افضل ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے. آگ کے اندر جوش ہے، آگ کے اندر جلانا ہے، جبکہ مٹی کے اندر نمو ہے، مٹی کے اندر سکون ہے، مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے. مٹی ہر اعتبار سے آگ سے بہتر اور افضل ہے. بہرحال ابلیس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا، اب میری بارگاہ سے تم نکل جاؤ. فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، یہاں رہ کر کے تم تکبر نہیں کر سکتے. فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تم ذلیل ہو کر کے نکل جاؤ. قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی تم مہلت دے. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس نے کہا کہ اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، مجھے سرکش قرار دیا ہے، اب میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تیری صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راہ پر میں بیٹھ جاؤں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور پھر میں تیرے بندوں کو
آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے گمراہ کروں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آگے سے گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے آگے آخرت ہے، آخرت سے میں روکوں گا، اور پیچھے سے گمراہ کرنے سے مراد یہ کہ انسان کی آخرت کے پیچھے جو ہے دنیا ہے، تو دنیا کی زندگی کے ذریعے میں انسان کو گمراہ کروں گا، اور داہنے طرف سے گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نیک اعمال سے روک کر کے گمراہ کروں گا، اور بائیں طرف سے گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں معاصی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہ کے کاموں میں تجھے مبتلا کر کے میں تیرے بندوں کو اے اللہ میں بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو اپنے بندوں میں اکثر بندوں کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا، میں تیرے اکثر بندوں کو مشرک بنا دوں گا، ناشکرا بنا دوں گا، نافرمان بنا دوں گا۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا نکل جا تو یہاں سے ذلیل ہو کر کے، دھتکارا ہوا ہو کر کے، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے گا، جو تجھے فالو کرے گا، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اور اے حوا، تم دونوں چین سے اور آرام سے جنت میں رہو، اور جو تم جی چاہے کھاؤ اور پیو، لیکن ایک مخصوص درخت ہے اس کے تم قریب مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ۔ فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے جو پہلا وسوسہ جو شیطان نے ڈالا وہ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے دل میں ڈالا۔ شیطان نے جو پہلی گمراہی کا اپنا جو وکٹم بنایا اور شکار بنایا، وہ کس کو بنایا؟ مائی حوا کو بنایا اور ہمارے باپ حضرت آدم کو بنایا، وسوسہ ڈالا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا کی شرمگاہیں جو چھپی ہیں ان کو ظاہر کرے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، اس کا جو سب سے پہلا جو اثر ان کے جسم پر ظاہر ہوا وہ یہ کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئی، ان کے سطر کھل گئے۔ تو شیطان کا جو پہلا مشن تھا یہ انسان کو ننگا کرنا ہے۔ آج بھی شیطان اپنے اس مشن پہ کام کر رہا ہے۔ دنیا میں عریانیت اور ولگیرٹی اور بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا یہ شیطان کا بڑا اہم مشن ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے باپ آدم اور اپنی ماں حوا کی اس واقعے سے عبرت نہیں حاصل کرتی اور شیطان کا شکار بنتی چلی جاتی۔ تو شیطان نے ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، کہا کہ معلوم ہے تمہیں تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے، تاکہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہ دیکھیے شیطان کی لاجک دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو فرشتوں سے کے اوپر فضیلت دی، حضرت آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے، مگر شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے، حضرت آدم اور حوا سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ فرشتے بن جاؤ گے، اس لیے تم فرشتے نہ بنو، اس لیے اللہ نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ او تکونا من الخالدین، اور یہ درخت اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے قسم کھائی، قسم کھا کر کے کہا کہ اے آدم اے حوا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھائی، اور اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ لوگ بہت آسانی سے ٹھگ لیتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں۔ بعض اہل علم کا قول نقل کیا اللہ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے نام سے دھوکہ دیتا ہے ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو اللہ کے نام سے دھوکہ دیا شیطان، قسم کھائی اور کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم کو درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے باوجود تم شیطان کے جھانسے میں آ گئے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
دونوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے اگر ہم پر رحم نہیں کیا تو اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے نقصان اٹھانے والوں میں سے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اللہ نے کہا کہ اب تم یہاں سے جنت سے اتر کر کے زمین پر چلے جاؤ. اب زمین میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور ایک مخصوص وقت تک ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین پہ رہنا ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. کہا تم اپنی زندگی اسی زمین پر گزارو گے اور وہیں تمہاری موت ہوگی اور وہیں سے تم کو قیامت کے دن نکالا جائے گا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 25 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو کس طریقے سے شیطان نے اپنے ٹریپ میں، اپنے جال میں، اپنے جھانسے میں پھنسایا اور پھر کس طریقے سے ان دونوں نے توبہ کی، یہ پورا واقعہ بیان کیا. محترم ناظرین، شیطان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ شیطان جتنا بھی گمراہ کر لے، بہکا لے، غلط راستے پہ لوگوں کو ڈالے، مگر شیطان کی چالیں کمزور ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 65 آیت نمبر 65 میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا. میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو حقیقت میں میرا بندہ بن جائے، جس کے اندر میری عبودیت پیدا ہو جائے، میری عبدیت پیدا ہو جائے، وہ تیرے جھانسے میں آنے والا نہیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے فرمایا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. شیطان نے کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، اب میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، گناہوں کو اٹریکٹیو بناؤں گا اور میں ان سب کو میں بہکاؤں گا الا عبادک منهم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جن بندوں کو تو نے اخلاص کی دولت دی ہے، جن بندوں کے دل میں خالص توحید ہے، جو تیرے منتخب بندے ہیں. اے اللہ ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. شیاطین، شیطان کے جو اولیاء ہیں، شیطان کے جو ہمنوا ہیں، شیطان کے جو سپورٹرز ہیں، ان سے لڑو. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. شیطان کی چال تو بڑی کمزور. معزز ناظرین، یہ تو ہو گئی شیطان کے تعلق سے ایک تمہیدی بات. اب آئیے اپنے ٹاپک پر ہم آتے ہیں کہ شیطان کس کس طریقے سے اپنی چالیں چلتا ہے، شیطان کے کون کون سے ٹریپ ہے، کون کون سے جال ہیں، اس کے کون کون سے داؤں ہیں جن کے ذریعے شیطان ہمیں اور آپ کو گمراہ کرتا ہے. اس طرف جانے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ دنیا میں جب بھی ہمیں شیطان کسی معصیت اور کسی غلط کام کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہے تو ہم اپنے باپ آدم اور اپنی ماں حوا کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو ضرور اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، اپنے دماغ کے سامنے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے بار بار اس واقعے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع. اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے جیسے تمہارے باپ آدم کو، تمہاری ماں حوا کو بہکایا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، اپنا دشمن سمجھو، وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے. اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور شیطان تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے. شیطان کی جو چالیں ہیں، شیطان کی جو مکر و فریب ہے، آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں. شیطان کا جو سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو ٹریپ ہے، شیطان اللہ کے بندوں سے شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے، کفر کروانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شیطان انسان سے کہتا ہے تو کافر ہو جا، تو کفر کر، تو اللہ کو ناراض کر. فلما کفر، اور جب انسان کفر کا کوئی کام کرتا ہے تو شیطان بری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انی بری ہوں منک، میں تو تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹریپ ہے. شیطان کفر کرواتا ہے، شیطان شرک کرواتا ہے.
اسی لیے صحیح مسلم کی 2865 2865 نمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، لیکن شیطان ان کے پاس آیا، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور ان کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور جو میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا تھا شیطان نے آ کر کے ان کو حرام قرار دیا، وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شیطان نے میرے بندوں سے شرک کروایا جس شرک کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی، شیطان نے میرے بندوں سے شرک کروایا، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو یہ شیطان کا پہلا جال ہے، شیطان کی پہلی چال ہے، شیطان شرک کرواتا ہے، شیطان کفر کرواتا ہے۔ شیطان کا دوسرا چال، دوسری جو چال ہے شیطان کی، وہ کیا کرواتا ہے؟ شیطان دین کے اندر ڈاؤٹس کرواتا ہے، دین کے سلسلے میں شک اور شبہے ڈالتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3276 نمبر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، حتی یقول، یہاں تک کہ کہتا ہے من خلق ربک، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب کسی کو شیطان کسی کے دماغ میں اس طریقے کا سوال ڈالے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ طلب کرو اور باز آ جاؤ۔ معزز ناظرین، شیطان کا جو تیسرا جال ہے، شیطان کی جو تیسری چال ہے، شیطان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قعد لابن آدم، شیطان ابن آدم کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، فقعد له بطریق الاسلام، سب سے پہلے اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تسلم وتذر دینک ودین آبائک، ارے اللہ کے بندے تو اسلام قبول کر کے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑے گا، اپنے باپ اور اپنے باپ کے باپ کا دین چھوڑے گا، فعصاه، تو انسان جو ہوتا ہے شیطان کی بات نہیں مانتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الہجرہ، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد شیطان آتا اور ہجرت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا اور کہتا ہے تہاجر وتدع ارضک وسماءک، اپنی زمین، اپنا آسمان، اپنا وطن چھوڑ کر کے ہجرت کر رہے ہو، فعصاه، اللہ کا بندہ اس کی بات نہیں مانتا ہے، فہاجر، اور دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ثم قعد له بطریق الجہاد، پھر جہاد کی راہ میں شیطان آ کر کے رکاوٹ بنتا اور کہتا ہے تجاہد فهو جهد النفس والمال، کہتا ہے کہ ارے تم جہاد کرنے جا رہے ہو، اپنی عمر گنوانے جا رہے ہو، اپنا مال گنوانے جا رہے ہو، فتقاتل فتقتل، تم لڑو گے، قتل کر دیے جاؤ گے، فتنكح المرأة ويقسم المال، تمہاری عورت سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تمہارا مال لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا، فعصاه، تو ایک بندے مومن اس قدم پر اور اس راستے پر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا ہے، فجاہد، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، فمن فعل ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسا کرے، یعنی شیطان کی ان تمام چالوں کو ناکام کر دے، کان حقا علی اللہ ان يدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا ہے، یدخلہ الجنہ، کہ اپنے ایسے مومن بندے کو ضرور وہ جنت میں داخل کرے گا، ومن قتل، اور ایسا بندہ اگر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، کان حقا علی اللہ ان يدخلہ الجنہ، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وان غرق، اگر یہ ڈوب کر کے مر جائے، کان حقا علی اللہ ان يدخلہ الجنہ، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وان وقصت دابته، اگر وہ اپنی سواری سے گر کر کے مر جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ شیطان کی چوتھی چال، شیطان کے گمراہ کرنے کا چوتھا راستہ یہ ہے، شیطان ہم سے گناہ کے کام کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرواتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو واضح مثال ہے ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 اور 121 میں کہتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، شیطان نے حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تم کو اس درخت کے بارے میں نہ بتا دوں جو شجرۃ الخلد ہے، جس کو کھانے کے بعد، جس کو چکھنے کے بعد تم ہمیشہ رہو گے اور ایسی بادشاہت تمہیں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ چنانچہ دونوں نے اس درخت کو کھا لیا اور دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کو سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اور حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور غلط کام ان سے سرزد ہو گیا۔ محترم ناظرین، تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ غلطی ہوئی، یہ یقیناً شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا اور شیطان نے جو چال چلی تھی اس کا نتیجہ تھا۔ پانچواں جو شیطان کا جو جال ہے، شیطان کی جو چال ہے، شیطان بے حیائی کے، فحاشی کے، ولگیرٹی کے، عریانیت کے کام کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 کے اندر فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان تم کو گناہ کا حکم دیتا ہے اور تم کو گندے اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ نمبر 6، شیطان کی چھٹی چال یہ ہے محترم ناظرین کہ شیطان آپس میں پھوٹ ڈلواتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ جوا کے ذریعے اور شراب کے ذریعے شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے، شیطان تمہارے بیچ میں درار ڈالنا چاہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی 2812 نمبر کی حدیث ہے، فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرۃ العرب میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے موحد بندے ہیں، اب وہ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ تو شیطان نے کیا طریقہ اپنایا؟ ولیکن فی التحریش بینہم، اب شیطان ان کو لڑوائے گا، ان کے بیچ میں جھگڑے پیدا کرے گا، ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالے گا۔ شیطان کی شیطان کا 7واں مکر و فریب اور شیطان کا 7واں داؤں یہ ہے محترم ناظرین کہ شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ شیطان ہمیں بھلوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی یاد کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ان کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے اور شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کا ذکر بھلوا دیا۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور شیطان کی پارٹی ہمیشہ نقصان اٹھانے والی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس واقعے کو آپ دیکھیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ جو 2 قیدی حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں آئے تھے اور ان دونوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی تھی، ان دونوں میں سے ایک سے حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو جب تم رہا ہو جانا تو اپنے مالک کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کو بھلوا دیا اور وہ حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا اور کئی سال تک بے گناہ اور بے قصور حضرت یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ تو شیطان جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کرتا ہے۔ 8واں جو شیطان کا داؤں ہے، شیطان کی جو چال ہے، شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے۔ ہم نماز نہ پڑھیں یہ شیطان کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے تم شراب، تم جوا کھیلو، تم جوئے کی لت میں لگ جاؤ، نماز سے غافل ہو جاؤ، تم شراب کی عادی ہو جاؤ، تم کسی بھی چیز کے اتنے ایڈکٹ ہو جاؤ، جیسے آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل میں، پب جی میں اور سوشل میڈیا میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ رات میں دیر تک جاگتے ہیں، فجر کی نماز سے غافل، دن میں دن بھر لگے رہتے ہیں 5 وقتہ نمازوں سے غافل۔ یہ وہی شیطان کی چال ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 389 نمبر کی حدیث ہے کہ جب اذان ہوتی ہے ادبر الشیطان له زرات، تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے، شیطان گھوس مارتے ہوئے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، حتی لا یسمع التاذین، اذان کی آواز شیطان نہیں سنتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ، جب اذان ختم ہو جاتی ہے اقبلا، تو پھر آتا ہے،
حتی اذا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے ادبر تو پھر شیطان بھاگتا ہے. حتی اذا قضی التصویب جب اقامت ختم ہو جاتی ہے اقبل تو پھر آتا ہے. حتی یقطر بین المرء ونفسہ یہاں تک کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یقول له اذکر کذا وکذا شیطان انسان سے کہتا ہے یہ یاد کرو یہ یاد کرو یہ یاد کرو. اس کو طرح طرح کی چیزیں یاد کراتا ہے جو اس کو پہلے یاد نہیں تھی. حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی رکعت نمازیں پڑھی ہے. تو نماز سے شیطان کو نفرت ہے, اذان سے شیطان کو نفرت ہے, نماز سے بہکانے کے لیے شیطان بہت الرٹ رہتا ہے. اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی نماز میں جو التفات ہوتا ہے, نماز میں آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے, یہ نماز میں انسان کا خیال ادھر ادھر جانے لگتا ہے, اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, صحیح بخاری کی 751 نمبر کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وہ اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد جب نماز میں ایسا ہو جائے انسان کی توجہ بھٹکنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان انسان کی نماز میں چوری کر رہا ہے. انسان کی نماز میں, بندے کی نماز میں شیطان چوری کر رہا ہے, شیطان اس کی نماز میں سے چرا رہا ہے, اچک رہا ہے. یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے. معزز ناظرین 8 چیزیں ہو گئی. شیطان کی نویں چال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ باطل کو حق کے ریپر میں لپیٹ کر کے پیش کرتا ہے. پیکنگ جو ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر گندگی ہوتی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا مکر و فریب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض شیطان نے کہا کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے, میں تیرے بندوں کے لیے زمین میں تیری نافرمانی کو سجاؤں گا, اٹریکٹیو بناؤں گا, اس سے خوبصورت بناؤں گا. اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے اعمال کو شیطان نے مزین کر کے پیش کیا, شیطان نے سجا کر کے پیش کیا اور کہا لا غالب لکم اليوم من الناس آج تمہیں لوگوں سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ آج جو ہے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان نے ایسا کس سے کہا؟ مشرکین سے کہا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ لیکن جب غزوہ بدر میں دونوں جماعتیں مسلمانوں کی اور مشرکین کی آمنے سامنے ہوئی نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تو شیطان ایڑیوں کے بل پلٹ کر کے بھاگا اور کہا انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون کہا کہ نہیں میں تم سے بری ہوں, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو ناظرین یہ شیطان کی نویں چال ہے. شیطان باطل کے ریپر میں, باطل کے پیکنگ میں, حق کی پیکنگ میں باطل کو پیش کرتا ہے. اس کی پیکنگ خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. اور شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے ناظرین کہ شیطان انسان کو فزیکل بھی تکلیف پہنچاتا ہے, دماغ انسان کا خراب کر دیتا ہے, انسان کے دماغ پر حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں, جو لوگ بیاج کھاتے ہیں, وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر کے کھپتی بنا دیا ہو, بدحواس بنا دیا ہو. شیطان فزیکل بھی ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ 7 کی آیت نمبر 41 کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب کہ شیطان نے مجھے چھو کر کے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے, شیطان نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے. اسی طریقے سے شیطان کا ایک بہت بڑا وار یہ ہے محترم ناظرین کہ شیطان جو ہے غیظ و غضب غصے کے ذریعے ہمیں غصے کی حالت میں شیطان بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ایک قبطی کو حضرت موسیٰ نے اس کو پنچ مارا, مکہ مارا, تو قبطی کا کیا حال ہوا؟ فقضى علیہ وہ قبطی مر گیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان یہ جو میرے اندر اتنا غصہ پیدا ہوا کہ میرے ایک پنچ سے یہ مر گیا, یہ جو غصے کی تیزی تھی یہ شیطان کا کام تھا. انہ عدو مضل مبین شیطان اللہ تعالیٰ کا اور ہم انسانوں کا دشمن ہے, گمراہ کرنے والا کھلا ہوا دشمن.
इसी तरीके से शैतान मौत के वक्त भी जो है हमें गुमराह करता है। हमारा खात्मा ईमान पर ना हो, हमारा खात्मा तौहीद पर ना हो, ये शैतान की बड़ी कोशिश होती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी दुआ किया करते थे। अबू दाऊद की 1552 नंबर की हदीस है, आपकी दुआ में ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हदमी, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई इमारत जो है गिर न जाए, व अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी, मैं गिर करके मर जाऊं, मैं इससे भी तेरी पनाह तलब करता हूँ, व अऊज़ु बिका मिनल गर्क़ी वल हर्क़ी वल हरमी, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ डूब करके मरने से और जल करके मरने से, और यानी बहुत सख्त बुढ़ापे से जिसमें इंसान के होश व हवास गायब हो जाए। व अऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी अश-शैतानु इंदल मौत, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि शैतान मौत के वक्त मुझे बदहवास बना दे। व अऊज़ु बिका अन अमूत फी सबीलिका मुदबिरा, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तेरी राह में पीठ दिखा करके भाग जाऊं और मेरी मौत हो जाए। व अऊज़ु बिका अन अमूत लदीगा, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि कोई जानवर मुझे डंक मार दे, डस दे और मैं मर जाऊं। इस तरीके की तमाम मौतों से अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस दुआ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस दुआ में ये जुमला भी इस्तेमाल किया है कि मौत के वक्त शैतान जो है मुझे बदहवास न कर दे, खफ्ती न बना दे, इससे भी अल्लाह की पनाह तलब की। इसी तरीके से शैतान का एक बहुत बड़ा वार जो है, औरत को वो अपना ट्रैप बनाता है। औरत के जरिए, शहवत के जरिए और जो है ज़िनाकारी के जरिए भी शैतान जो है वो अपनी गुमराही फैलाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की 1173 नंबर की हदीस है कि अलमरअतु औरत, औरत जो है छुपाने की चीज है। फइज़ा खरजत, जब ये औरत बेपर्दा होकर के निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान इसे अपना निवाला बना लेता है, शैतान अपना शिकार बना लेता है, और शैतान इसके जरिए से बेहयाई और ज़िनाकारी को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की 2742 नंबर की हदीस अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न दुनिया हुल्वतुन खज़िरा, दुनिया रंगीन है, दुनिया मीठी है, और अल्लाह ताला ने दुनिया में तुमको भेजा है ताकि वो देखे तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो दुनिया से बचो और औरतों से बचो। फ़इन्न अव्वल फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से हुआ था। इसी तरीके से ज़ौजैन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, मैरिटल लाइफ में भी जो है शैतान आकर के दरार डालता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 2813 नंबर की हदीस है, आप फरमाते हैं, इन्न इब्लीसा यदउ अर्शहु अलल मा, इब्लीस पानी के अंदर अपना तख्त सजाता है, सुम्मा यबअसु सराया, फिर अपनी जमातों को, अपने लश्करों को भेजता है गुमराही फैलाने के लिए। फअदनाहुम मिनहु मंजिलतन अअज़मुहुम फितनतन, तो शैतान के चेलों और चमचों में जिसका फितना सबसे ज्यादा होता है, उतना ही वो शैतान का मुकर्रब होता है। यजी वाहदहुम फयकूल, शैतान अपने चेलों के पास आकर के कहता है, मा तरक्तुहु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इम्राअती, शैतान का एक चेला आकर के कहता है, अरे फला आदमी के पास में गया और मैंने इतना बहकाया, इतना गुमराह किया, इतना उसके दिमाग में वसवसे डाले कि मैंने उसकी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई पैदा कर दी। क़ाल फयुदनीहि, तो शैतान अपने उस चेले को करीब कर लेता है और कहता है, नाम अंता या नेमा अंता, हाँ तूने बड़ा बेहतरीन काम किया है। गोया शैतान ज़ौजैन के दरमियान, मियां बीवी के दरमियान तफरीक पैदा हो, झगड़ा पैदा हो, तलाक हो जाए, घर उजड़ जाए, फैमिली तबाह हो जाए, ये शैतान का बड़ा महबूब मशगला है। मोहतरम नाज़रीन, ये शैतान की चालें थी। अब आते हैं अपनी तकरीर के आखिरी पॉइंट पर कि शैतान की इन चालों से हम बचें कैसे। तो याद रखें, मैंने जो आयतें पढ़ी थी आपके सामने सूरह आराफ की, जो आयतें पढ़ी थी अब मैंने सूरह इसरा की, जो आयतें पढ़ी थी मैंने सूरह हिज्र की, वो तमाम आयतें जो है उसमें एक चीज कॉमन है। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। तो पहला जो रास्ता है शैतान की चालों से बचने का, कि हम अल्लाह के सही और अल्लाह के सच्चे बंदे बने, उबूदियत अपने अंदर पैदा करें, अब्दियत पैदा करें, अपनी तौहीद मजबूत करें, अपना ईमान मजबूत करें, अपने अंदर इखलास पैदा करें, रियाकारी से दूर रहें, दिखावे से दूर रहें, हम अपने अंदर इखलास पैदा करें। जितना हमारा इखलास मजबूत होगा, जितना हमारा ईमान मजबूत होगा, शैतान की चालें उतनी ही कमजोर होंगी। इसी तरीके से अपनी नमाजों के अंदर जो है हम खुशू और खुजू पैदा करें। हजरत उस्मान इब्न अबील आस सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं
یہ صحیح مسلم کی 2203 نمبر کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، میری اور میری نماز کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور میری جو نماز میں جو قرات کرتا ہوں وہ خلط ملط ہو جاتی ہے، میں کیا پڑھا میں نے نہیں پڑھا میں بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، اے عثمان یہ ایک مخصوص شیطان ہے جو نماز میں بہکاتا ہے، اس کا نام خنزب ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب تمہیں نماز کے اندر احساس ہو کہ یہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے، تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز کے اندر ہی پڑھ لو. وَادْخِلْ عَلَى يَسَارِكَ، اور اپنے بائیں طرف تھپتھپا، بائیں طرف ہلکا سا تھوک دو، بائیں طرف تھپتھپا دو. قال ففعلت ذلك، حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بائیں طرف 3 بار تھپتھپا دو. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے ایسا کیا، فاذهبه الله عني، اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ختم کر دیا. تو گویا نماز کے اندر ہم جتنا خشوع اور خضوع پیدا کریں گے شیطان کی چال اتنی ناکام ہوگی. اسی طریقے سے محترم ناظرین کثرت سے سجدہ کریں، اور کثرت سے سجدہ آدمی کیسے کرے گا؟ جب کثرت سے نوافل پڑھے گا، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. شیطان کو سجدے سے بڑی چڑ ہے، شیطان کو سجدے سے بڑا بھاگتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی 133 نمبر کی حدیث ہے، اذا قرأ ابن آدم السجدہ، جب ابن آدم سجدے کی کوئی آیت پڑھتا ہے، فسجدہ، اور سجدہ تلاوت کرتا ہے، اعتزل الشیطان، تو شیطان کنارے ہٹ جاتا ہے، یبکی، اور رونے لگتا ہے، اور کہتا ہے یا ویلی، ہائے میری بربادی، امر ابن آدم بالسجود، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، آدم کے بیٹے نے سجدہ کیا، فلہ الجنہ، اسے جنت ملے گی، وامرت بالسجود، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، فابیت، اور میں نے انکار کر دیا، فلی النار، تو مجھے جہنم کی آگ ملے گی. اسی طریقے سے محترم ناظرین فجر کی نماز میں اٹھنے سے بھی شیطان کی چال ناکام. جب ہم رات میں سوتے ہیں ہماری کتی کے پاس شیطان 3 گرہ لگاتا ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے. فإن توسع، اگر انسان یضرب مکان کل عقدۃ، اور ہر گرے لگانے کے بعد شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے آرام سے سوتے رہو. فإن استيقظ، اگر آدمی اٹھ جائے فذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لے، سو کر کے اٹھنے کی جو دعائیں وہ پڑھ لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو پہلی گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. ان حلت عقدۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلی گرہ کھل جاتی ہے. فإن توضأ، اگر پھر اس کے بعد بندہ وضو کر لے، ان حلت عقدۃ، تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. فإن صلى، پھر اگر وہ نماز ادا کر لے، ان حلت عقدۃ کلھا، تو تمام کی تمام گرہیں جو ہیں عقدہ کلھا، تمام کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. فاصبح نشیطا طیب النفس، انسان بالکل چست خورد ہو جاتا ہے، بالکل نشیط ہو جاتا ہے، اور اس کے نفس کے اندر جو ہے پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے. والا اصبح خبیث النفس کسلانا، ورنہ انسان کے نفس کے اندر ایک قسم کی خباثت ہوتی ہے اور انسان بالکل سست رہے. اسی طریقے سے محترم ناظرین شیطان کی چالوں سے اگر ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں فرمایا اگر تم صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو گے تو شیطان کی اور تمہارے دشمنوں کی کوئی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 128 کے اندر فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوگا شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو تقوی اپنے اندر ہم پیدا کریں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، ترمذی کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے عبداللہ ابن عباس، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور سب سے اہم جو چیز ہے شیطان سے بچنے کے لیے استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یا اس طریقے سے جو اور بھی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے
کی جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جب بھی شیطان تم پر کوئی حملہ کرے تو تم فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو، شیطان سے استعاذہ کر لو. تو استعاذہ ہمیں کب کب کرنا چاہیے؟ آئیے حدیثوں کی روشنی میں اس میں سے چند اہم چیزیں ہم آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں. سب سے پہلی جو استعاذہ کی جو جگہ ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. اسی طریقے سے جب ہم لیٹرین میں جائیں، واش روم میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں تو جانے کے پہلے بھی ہم اعوذ باللہ یا جو استعاذہ کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر کے جائیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات سے، چاہے وہ میلز ہوں یا فیمیل ہوں، جنات سے بھی اور جنیوں سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طریقے سے جب انسان کو غصہ آئے تو غصے کے وقت بھی استعاذہ یہ سنت ہے. اللہ کے نبی کے سامنے دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے اور ایک نے غصے کی حالت میں اپنے بھائی کو کچھ برا بھلا کہا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، آپ نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد. اس کے اندر جو غصہ ہے میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیتا تو غصہ ختم ہو جاتا. وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر یہ پڑھ لیتا تو غصہ ختم ہو جاتا. اسی طریقے سے صبح شام بھی اللہ کے پیارے نبی سے استعاذہ کرنا ثابت ہے. اللہ کے نبی صبح شام ایک دعا پڑھتے تھے، ترمذی کے اندر یہ دعا ثابت ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت. اے اللہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور غیب کی باتوں کا اور کھلی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. انت لا الہ الا انت رب کل شیء و ملیک. اے اللہ تو ہر شے کا رب ہے اور ہر شے کا مالک ہے. اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے شرک سے. وان اقترف علی نفسی سوءا. اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں او اجرہ الی مسلم، یا میں کسی گناہ کے کام کو کسی مسلمان کے اوپر اس کا الزام لگا دوں، کسی مسلمان کے اوپر غلط تہمت لگا دوں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بڑی جامع دعا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ کو صبح شام یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی. ہم سے جب کسی جگہ جائیں، کسی گھر میں داخل ہوں، وہاں بھی اللہ کے پیارے نبی استعاذہ کرتے تھے. آپ پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر اس کو کسی گھر میں آپ گئے، کسی جگہ بھی آپ نے پڑاؤ ڈالا، سفر میں ہے یا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آپ نے پڑھ لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی وہاں سے کوچ نہ کر جائے، وہاں سے چلا نہ جائے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے گدھے کی آواز اور کتے کی آواز سننے کے بعد بھی ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اذا سمعتم نباح الکلاب ونہیق الحمیر فی اللیل. جب رات میں تم کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو اور گدھے کے رینکنے کی آواز سنو، فتعوذوا باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو. فإنها ترى ما لا ترون. اس لیے کہ ان کتوں کو اور ان گدھوں کو وہ نظر آتا ہے، وہ شیطانوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کی جب ملاقات ہو، جب فزیکل ریلیشن شپ ہو، اس کے پہلے بھی استعاذہ یہ سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو ان احدکم اراد ان یاتی اہلہ. جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور جو تو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی تو شیطان سے بچا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ. اگر میاں بیوی کی اس ملاقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد ان کے مقدر میں لکھی ہے، لم يضره شیطان ابدا، تو اس اولاد کو کبھی شیطان میاں بیوی کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے
سے اپنے چھوٹے بچوں کو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کے لیے ایک دعا پیارے نبی نے سکھائی ہے. یہ اب بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو یہ پڑھ کر کے دم کرتے تھے, انہیں اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. کون سی وہ دعا ہے؟ آپ کہتے تھے کہ اے میرے نواسو, میں جو دعا پڑھ کے تم کو دم کر رہا ہوں میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں, اسی دعا کو پڑھ کر کے تمہارے باپ ابراہیم اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے. کون سی وہ دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دم کرنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے. محترم ناظرین, شیطان کی چالیں بھی میں نے بیان کر دی اور ان چالوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. یہ گفتگو جو ہے میں امید کرتا ہوں ہم اس سے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. رب العالمین ہمیں شیطان کی چالوں سے باخبر رہنے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ایمان اور تقوی کو مضبوط فرمائے. لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں جبکہ لوگوں کے کاروبار, لوگوں کی معیشت, لوگوں کے کام دھندے بند ہیں, رب العالمین لوگوں کے لیے رزق حلال مہیا فرما دے, رزق کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ اس وبا اور اس وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک میں جو تعصب اور فرقہ پرستی کا جو ماحول ہے اس کو ختم کر کے ملک میں اتحاد کا, یکجہتی کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا ماحول پیدا فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ اہل علم کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری تمام دینی اور دعوتی کوششوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.